محترم دوستو، ذی الحجہ کے مہینے کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ اس ماہ ذی الحجہ کے اندر تاریخی اعتبار سے بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ اسی مہینہ کی 10 تاریخ کو 10 ذی الحجہ کو جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا واقعہ پیش آیا، جو بھی تفصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ بھی اور اس سے پیوستہ جمعہ میں ذکر کیا۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو 18 ذی الحجہ کو آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے داماد، دوہرے داماد، پیکر صدق و صفا، پیکر شرف و حیا، اسلام کے تیسرے خلیفہ جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال سخاوت، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بے شمار واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کو بیان کرنا شروع کیا جائے تو ہمارا جو وقت ہے آدھا گھنٹہ بیان کا، یہ وقت کم پڑ سکتا ہے، لیکن میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کی زندگی کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ زندگی کا حصہ ہے، زندگی ہے، اس کو آدھے گھنٹے میں بیان کرنا، 1 گھنٹے میں بیان کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ ہاں، یوں ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ہم آج کے جمعے میں ان پاک باز ہستیوں کی زندگی کے کچھ گوشے، کچھ باتیں، کچھ قیمتی یادیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں۔ یہ قیمتی باتیں اور قیمتی یادیں بیان کرنا اور ان کو محبت سے سننا، یقین جانیے ایمان والوں کے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں اور ایمان کی قوت ملتی ہے۔ انسان کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے کیسے بزرگ خلیفے اور کیسے پیارے پیغمبر کے جانثار صحابہ ہمیں عطا کیے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابہ ہیں، یقیناً ان کے اندر کوئی تو خاص بات تھی۔ جب میرے آقا نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کوئی تو خصوصیت تھی۔ جب میرے آقا نے فرمایا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، کوئی تو خصوصیت تھی۔ زبان نبوت نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آخر کوئی تو خصوصیت تھی جو میرے آقا کی زبان نبوت سے سرٹیفکیٹ ملا، لوگ جنت کے پیچھے بھاگتے ہیں، عثمان نے اپنے عمل سے جنت کو خرید کر لیا ہے۔ کوئی تو خصوصیت تھی کہ میرے آقا نے اپنی بیٹیوں میں سے 2 بیٹیوں کو جناب عثمان بن عفان کے عقد میں دیا، اور صرف 2 کو عقد میں دے کے بس نہیں کی، زبان نبوت نے ایک روایت میں یوں آتا یوں فرمایا میرے اللہ نے اگر مجھے 40 بیٹیاں دی ہوتی، ایک روایت میں آیا کہ میرے اللہ نے اگر مجھے 100 بیٹیاں دی ہوتی، میں یکے بعد دیگرے عثمان بن عفان کے نکاح میں دے دیتا۔ میرے دوستو، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اے عبداللہ بن عباس ما کتب علی خاتم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیے تو صحیح حضرت عثمان بن عفان کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جناب عثمان بن عفان اپنے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنتے تھے۔ جناب عثمان بن عفان تو کیا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انگوٹھی پہنی ہے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انگوٹھی پہنی ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انگوٹھی پہنی،
یہ مسئلہ بالکل الگ ہے کہ مرد کے لیے انگوٹھی پہننا کس دھات کی جائز ہے، کتنی مقدار میں وزن ہو، کون سی دھات کی انگوٹھی پہنے گا اور کون سی کی پہننا جائز نہیں، یہ مسئلہ بالکل الگ۔ مرد انگوٹھی پہن سکتا نہیں، یہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ یہ سمجھیے کہ میرے آقا نے انگوٹھی پہنی، اس زمانے کے اندر یہ بنی بنائی مہریں نہیں ہوتی تھی جو آج ہمارے پاس ہیں۔ کوئی خط لکھا تو اپنی مہر اٹھائی اور اس کے آخر میں لگا دی۔ میرے آقا اپنے ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنتے تھے، انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی خط تحریر کرواتے، میرے آقا اس خط کے آخر کے اندر مہر کے طور پر اپنی انگوٹھی کو استعمال کیا کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھی پہنی، ان کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا علی صلی اللہ بکافٍ عبدا، میرے لیے میرے اللہ کی ذات کافی ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے انگوٹھی پہنی، ان کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا تیری نصیحت کے لیے موت کو یاد کرنا ہی کافی ہے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا اسلام کے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی انگوٹھی، آقا نے بھی انگوٹھی پہنی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی انگوٹھی۔ بتائیے تو صحیح، ما کتب علی خاتم عثمان بن عفان، جناب عثمان بن عفان نے جو انگوٹھی پہنی اس انگوٹھی پر لکھا کیا تھا؟ توجہ کیجئے گا، بتانے والے نے بتایا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انگوٹھی پہنی اس پر ایک دعا لکھی ہوئی تھی، وہ دعا یہ تھی اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، میرے اللہ مجھے زندگی دے تو وہ بھی سعادت والی، اور جب موت دے گا تو موت بھی شہادت والی عطا کرنا۔ یہ دو جملے لکھے ہوئے، اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، اللہ مجھے زندگی سعادت والی دے اور مجھے موت شہادت والی دے۔ رب کعبہ کی قسم، عثمان بن عفان کی انگوٹھی کے اوپر جو دو دعائیں لکھی ہوئی تھی، میرے اللہ نے ان دونوں دعاؤں کو قبول کر کے دکھایا ہے۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ اللہم احینی سعیدا، اللہ میری زندگی سعادت والی بنا دے، مجھے زندگی سعادت والی عطا کر دے۔ میرے رب نے عثمان بن عفان کو زندگی سعادت والی دی، اور ایسی سعادت والی زندگی دی کہ رہتی کائنات، رہتی دنیا حضرت عثمان بن عفان کی زندگی پر رشک کرے گی۔ میرے دوستو، ہر ایک کی زندگی میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے معاملات ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ان واقعات اور معاملات کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ میری زندگی میں فلاں موقع آیا تھا، یہ میرے لیے سعادت ہے، میری زندگی میں فلاں واقعہ ہوا تھا، یہ میرے لیے سعادت ہے، میری زندگی میں فلاں بات ہوئی تھی، یہ میرے لیے سعادت۔ حضرت عثمان بن عفان کی سعادت کیا ہے؟ ان کو زندگی کیسے سعادت والی ملی؟ توجہ کیجیے، سعادت کی اگر ابتدا دیکھی جائے، انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہوتی ہے انسان جس خاندان کے اندر پیدا ہو، وہ خاندان، وہ حسب و نسب اس کا بڑا اونچا ہو، وہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کرے میرا باپ فلاں ہے، میرا دادا فلاں ہے، میرا حسب و نسب اتنا اونچا ہے۔ یہ عربوں کے اندر حسب و نسب کا عالی ہونا یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ آئیے دیکھیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت کیا ہے، خاندانی اعتبار سے کیا؟ تاریخ کے اوراق کو اگر کھنگالا جائے تو نظر آتا ہے جناب عثمان بن عفان والد کی جانب سے چھٹی پشت کے اندر جا کر میرے آقا کے سلسلے نسب کے اندر جا کے مل جاتے ہیں۔ چھٹے سلسلے میں، چھٹی پشت میں حضرت عثمان بن عفان کے دادا اور میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ایک ہیں، اور والدہ کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے جناب ام حکیم، یہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کی سگی بہن ہے، اور بہن بھی ایسی کہ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ ام حکیم اور جناب عبداللہ اپنی ماں کے بطن سے جڑواں پیدا ہوئے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت عثمان بن عفان کی نانی میرے آقا کی سگی پھوپھی ہے۔ والد کی جو بہن ہوتی ہے وہ پھوپھی بنتی ہے نا جی، تو سگی پھوپھی بنی۔ خاندانی اعتبار سے سعادت دیکھیے، حضرت عثمان بن عفان کی میرے آقا کے ساتھ رشتہ داری دیکھیے، والد کے جانب سے بھی بالکل قریبی رشتہ دار اور والدہ کی جانب سے بھی قریبی رشتہ دار۔ انسان پیدا ہو جائے، خاندان کی سعادت مل جائے، بندہ زندگی گزارتا ہے، جوانی کے اندر پہنچتا ہے،
جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو انسان کا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان اپنے سسرالی خاندان کو اپنے لیے شرافت کا، فخر کا باعث سمجھتے ہیں۔ اگر کسی اچھے خاندان میں شادی ہو جائے، جی میری شادی فلاں جگہ پہ ہوئی ہے، میرا رشتہ فلاں گھر کے اندر ہوا، آئیے دیکھیے نا، جناب عثمان بن عفان نے لکھا اللہم احیینی سعیدا، اللہ مجھے زندگی سعادت والی دے۔ اللہ تم نے دکھا دیا عثمان بن عفان کو خاندان سعادت والا ملا، اور جب رشتے کی بات آئی، تاجدار ختم نبوت، کائنات کے عظیم شہنشاہ، آپ کے اور میرے پیارے حبیب، جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، میرے اور آپ کے پیارے حبیب نے اپنے لخت جگر جناب رقیہ کو عثمان بن عفان کے نکاح میں دے کر حضرت عثمان بن عفان کو کائنات کے اندر یہ اعزاز بخشا کہ یہ ختم نبوت کا داماد ہے۔ آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا داماد ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی بیٹی حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں دی، حضرت رقیہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آتا ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے واقعے میں جاتے ہیں، 18 رمضان کو فتح کر کے واپس آ رہے ہیں، 19 رمضان کو مدینہ کے اندر واپس، توجہ کیجیے، 19 رمضان کو واپس پہنچتے ہیں۔ ابھی مدینہ کے اندر فتح یاب ہو کر پہنچتے اعلان ہوتا ہے، آقا جس جنگ کے اندر گئے تھے وہ جنگ جیت کر آ رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید ننھے صحابی ہیں، دوڑتے ہوئے میرے آقا کی خدمت میں آتے ہیں، میرے آقا آگے بڑھ کر ان کو گود کے اندر اٹھاتے ہیں، اور گود کے اندر اٹھا کے پوچھتے ہیں اسامہ میری لخت جگر، جب میں بدر کی لڑائی کے اندر جا رہا تھا، میری رقیہ بستر مرگ پر تھی، بیمار تھی، میں نے عثمان کو جنگ بدر میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی، صرف اس لیے کہ وہ میری بیٹی کی خدمت کرے گا، بتا تو صحیح میری رقیہ کس حال کے اندر ہے۔ بیٹیوں والوں دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا، باپ رب کے دین کے احیاء کے لیے، باپ رب کے دین کی تقویت کے لیے میدان بدر میں نکلا ہے، بیٹی بستر مرگ پر لیٹی ہوئی ہے، جب واپس آتے ہیں اسامہ بن زید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے اور روتے ہوئے کہتے ہیں آقا میں تو جنت البقیع کے اندر تھا، آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا چکی، آقا ہم تو ان کی تدفین کر رہے تھے، آپ کے واپس آنے کی خبر ملی، میں جنت البقیع سے دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ میرے دوستو، میرے اور آپ کے آقا کی عادت مبارکہ یہ تھی، جب کبھی سفر سے واپس آتے میرے آقا سیدھے مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ یہ پہلا واقعہ تھا، میرے آقا مسجد نبوی میں نہیں گئے، جنت البقیع کے اندر پہنچے، حضرت عثمان بن عفان کو دیکھا، ابھی رقیہ کو زمین میں دفن کر دیا ہے، قبر کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان میرے آقا کو دیکھ کر پوچھتے ہیں آقا ہم نے رقیہ کو دفن تو کر دیا ہے، اگر آپ اجازت دیں ہم قبر کو دوبارہ کھول دیتے ہیں، حضرت رقیہ کو نکالتے ہیں، آپ اپنی رقیہ کے چہرے کا آخری دیدار تو کر لیجئے۔ میرے دوستو، نبوت کی آنکھ میں آنسو آ گئے، میرے آقا فرماتے نہیں نہیں عثمان، جیسے تو نے رقیہ کو رب کے حوالے کر دیا، میں محمد بھی آج اپنی بیٹی کو اپنے رب کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور پھر روتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں میری اس بیٹی کے تقدیر، میری اس بیٹی کی حالت تو دیکھو، جب اس کی ماں دنیا چھوڑ کر جا رہی تھی، یہ میری بیٹی حبشہ کی جانب ہجرت کر رہی تھی، ماں کا آخری وقت تھا، اس بیٹی نے آخری وقت کے اندر اپنے ماں کی چہرے کی زیارت نہیں کی، ماں نے بیٹی کے چہرے کی زیارت نہیں کی، جب بیٹی کا آخری وقت آیا ہے، یہ باپ اللہ کے دین کی تقویت کے لیے میدان جہاد میں نکلا ہوا تھا، آخری وقت کے اندر نہ باپ نے بیٹی کے چہرے کو دیکھا اور نہ بیٹی نے باپ کے چہرے کو دیکھا ہے۔ یہ قربانی کس لیے؟ صرف اور صرف رب کے دین کے لیے۔ وقت گزر گیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خاموش رہنے لگے، ظاہر ہے بیوی وفات پا گئی، اور بیوی کے وفات پانے کے بعد بڑے خاموش رہتے، پریشان رہتے۔ چند دن کے بعد میرے آقا نے بلا کے پوچھا عثمان بڑے پریشان رہتے ہو، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان پریشان ہو کے کہتے ہیں آقا میں خوش ہوتا تھا، صحابہ کرام مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہ معاشرہ مجھے میرے قسمت کے اوپر رشک کرتا تھا، مجھے کہتا تھا تو محمد عربی کا داماد ہے، تجھے محمد عربی نے اپنی
لخت جگر عطا کی ہے۔ آقا آپ کی بیٹی تو فوت ہو چکی، وہ جو میرا اعزاز تھا، میرے لیے فخر کی بات تھی، میرے لیے معاشرے میں عزت کی بات تھی، آقا وہ تو اب میرے پاس نہیں رہی ہے، پریشان اس لیے ہوں، اب میرا کیا بنے گا؟ وہ اعزاز، وہ مقام مجھے معاشرے میں ملے گا بھی یا نہیں ملے گا؟ میرے دوستوں، مجلس وہی ہے، ابھی بات ہو رہی تھی، میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرے نکاح کے اندر رقیہ کو میں نے دیا تھا، آج اسی مجلس کے اندر تیرے نکاح کے اندر میں اپنی دوسری لخت جگر ام کلثوم کو بھی نکاح میں دے رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا، ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، اے عثمان تیرے نکاح میں رقیہ کو میں نے دیا تھا اور ام کلثوم کو تیرے نکاح کے اندر رب ذوالجلال دے رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر مجھ محمد کے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی، دوسری روایت میں فرمایا 100 بیٹیاں بھی ہوتی، عثمان میں تجھ سے اتنا راضی ہوں کہ ایک کے بعد دیگرے میں تیرے عقد نکاح میں دے دیتا۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ داماد سے اس کے سسرال والے راضی ہوں، ورنہ بڑی مشکل بات ہے۔ عموماً سسرال والوں کی طرف سے تانے سنتے ہیں، ہماری بچی کو بھوکا مار دیا، ہماری بچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہماری بچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ کتنی خوش قسمتی کی بات تھی کہ میرے آقا کہتے ہیں، فرماتے ہیں اگر 40 بیٹیاں ہوتی میں وہ بھی آپ کے نگاہ کے اندر دے دیتا۔ بتائیے کیا زندگی کی سعادت مندی ہے یا نہیں ہے؟ بولیے تو صحیح جی، ہے نا سعادت مندی؟ وہ جو دعا عثمان بن عفان نے کی، اللہم احینی سعیدا، اللہ مجھے زندگی سعادت والی دے، میرے رب نے یوں زندگی، اور فرمایا کہ زندگی کی سعادت مندی اور کیا ہوتی ہے؟ خاندان بھی اچھا ہو، سسرال بھی اچھا مل جائے۔ ہمارے معاشرے میں اس کو بھی سعادت مند کہا جاتا ہے جس کے پاس دنیاوی دولت آ جائے، پیسہ ہو، کاروبار ہو، تجارت اچھی ہو، زمین جائیداد ہو، اس کو بھی بڑا سعادت مند سمجھا جاتا ہے۔ آئیے نا ذرا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت دیکھتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر حضرت عثمان بن عفان کے پاس دولت اتنی تھی، کام اتنا تھا، ایک وقت کے اندر 300 نوکر حضرت عثمان بن عفان کے لیے کام کیا کرتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے دولت بھی تھی، اور پھر دولت بھی ہو اور بندہ اس کو خرچ نہ کر سکے، میرے خیال میں یہ بدبختی ہوتی ہے۔ سعادت مندی کے کہ میرا اللہ دولت بھی دے اور اس کو رب کے راستے میں خرچ بھی کیا جائے، اس سے بڑی سعادت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کی سعادت دیکھیے، میرے رب نے دولت بھی عطا کی ہے، اور دولت دینے کے ساتھ ساتھ سخی بھی اتنا بڑا بنایا۔ مدینہ کے اندر جب مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، مسلمانوں کے لیے پینے والے پانی کے لیے پیغمبر خدا نے فرمایا جو کوئی کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں محمد اس کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، اس وقت مدینہ کے اندر اگر وہ کنواں خرید کر، میٹھے پانی کا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان نے کیا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، اس کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے، تنگی کے زمانے میں جنگ ہو رہی ہے، میرے آقا منبر پر بیٹھ کر حکم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ جنگ کے لیے جانا ہے، میدان جنگ میں جانا ہے، ذرا فنڈ تو دو، چندہ تو دو، اسلحہ تو دو، کچھ ایسی بات تو کرو کہ ہم دشمن کے لیے لڑنے کے قابل ہو جائیں۔ ایک روایت میں پہلے اعلان کے اوپر 100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے حضرت عثمان بن عفان نے پیغمبر کی قدموں میں نثار کر دیا۔ پھر اعلان کیا، فرمایا 200 اونٹ، پھر اعلان کیا، فرمایا 300 اونٹ۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، آقا نے جب آخری بار اعلان کیا، حضرت عثمان بن عفان 1000 اشرفی یا 1000 دینار لائے اور میرے آقا کی جھولی کے اندر لا کے ڈال دیا۔ میرے آقا جھولی میں دینار لیے ہوئے ہیں، یوں اپنے ہاتھ سے کبھی دیناروں کو اٹھا کے اس طرف پلٹتے ہیں، کبھی اس طرف سے اٹھا کر اس طرف پلٹتے ہیں، اور خوشی کے عالم کے اندر یوں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا، اللہ میں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے اللہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بتائیے تو صحیح، جس کے لیے جنت کی بشارت زبان نبوت سے مل جائے، بھلا اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت رہتی ہے؟ سعادت مندی دنیا میں کیا ہوتی ہے؟ دنیا کے اندر میں عالم کسی کو مال دے اور وہ اپنے مال سے مسجد بنوا دے، لوگ اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ جی بڑا نیک ہے، اس نے مسجد بنوائی ہے۔ اکیلے میں مسجد کی جگہ بھی نہیں، مسجد بھی بنوا دی ہے، مسجد کو تعمیر بھی ہے، عزت کا مقام ہے، سعادت کی بات ہے۔ اور تو صحیح اسلام کے اندر میرے آقا جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، سب سے پہلی مسجد جو بنی مسجد قباء بنی ہے۔ مسجد
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سعادت کی بات. مسجد نبوی دوسری مسجد بنی. سب سے پہلے مسجد قباء, دوسری مسجد بنی مسجد نبوی. مسجد نبوی کی ابتداءً زمین دینے والے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب مسجد بن گئی, آباد ہو گئی, تو مسجد کے اندر نمازی زیادہ ہوئے, مسلمانوں کی تعداد بڑھی. آقا نے اعلان فرمایا, مسلمانوں مسجد کی جگہ تنگ ہو گئی ہے, اس کے لیے کون اضافی جگہ خرید کر کے دے گا تاکہ مسجد کو وسیع کیا جا سکے. اس وقت جو مسجد کے لیے جگہ دینے والے تھے, میرے اور آپ کے پیارے حبیب کے پیارے صحابی جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی توسیع کے لیے زمین خرید کر کے دی. یہی زندگی کی یہ دعا کرو, اللہم احیینی سعیدا. میرے اللہ نے حضرت عثمان بن عفان کو سعادت کیا دی ہے. 2 مرتبہ مسجد نبوی کی تزئین و آرائش کی گئی, وسیع کی گئی, کھولا گیا. میرے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بیت المال سے پیسہ نہیں لیا. جتنی مرتبہ بھی ان کے زندگی اور دور حکومت میں مسجد نبوی کے اوپر خرچ کرنے کی ضرورت پڑی, اکیلے عثمان بن عفان نے اپنی جیب سے مسجد کے اوپر خرچ کیا ہے. یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. اور فرمایا آج کل کے اندر, ہر دور کے اندر اگر کسی کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے نا, لوگ اس کو بڑا سعادت مند سمجھتے ہیں. وہ سعادت مند ہوتا بھی ہے, سعادت مند ہوتا بھی ہے. میرا اللہ اپنے قرآن کی دولت ہر ایک کو نہیں دیتا. وہ سینے منتخب ہوتے ہیں جن کو میرا رب قرآن کی دولت کے لیے چنتا ہے. اور تو صحیح حضرت عثمان بن عفان کی سعادت دیکھو, جس نے کلمہ پڑھا, خادم قرآن بن کے زندگی گزاری, قاری قرآن بن کے دور حکومت گزارا, ناشر قرآن بن کے. اور جب یہی عثمان بن عفان شہید ہوتا ہے تو شہید بھی شہید قرآن ہو کے جاتا ہے. شہادت کا واقعہ بڑا دردناک. اور حضرت عثمان دیکھیں, زندگی کے اندر مال بھی ہو, دولت بھی ہو, شہرت بھی ہو, مقام بھی اچھا ہو, اس سے بڑی سعادت مندی کیا ہوتی ہے کہ انسان کو فطری طور پر شرم و حیا بھی ہو. ورنہ عموماً پیسے والے لوگوں کے اندر یہ بات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کسی کو پیسہ بھی دے, ساتھ شرم و حیا بھی دے دے, نیکی بھی دے دے, بہت بڑی نعمت. حضرت عثمان بن عفان کی شرم و حیا کو دیکھیے. میرے آقا اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے, آقا کی پنڈلی کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا. میرے آقا کی مجلس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آقا نے پنڈلی کے اوپر کپڑا نہیں ڈالا. حضرت عمر فاروق ہے, آقا نے پنڈلی پر کپڑا نہیں ڈالا. تیسری مرتبہ جناب عثمان بن عفان آئے, اجازت طلب کی گئی. آقا فرماتے ذرا صبر کرو. میرے آقا ٹھیک ہو کر بیٹھے, پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال لیا. کپڑا ڈالنے کے بعد کہا اب عثمان کو آنے دو. پوچھنے والوں نے پوچھا, آقا ابوبکر بھی تو آئے تھے, آپ نے پنڈلی میں کپڑا نہیں ڈالا تھا. آقا عمر بھی تو آئے تھے, آپ نے پنڈلی پر کپڑا نہیں ڈالا. آقا عثمان کی باری میں آپ نے پنڈلی پر کپڑا ڈالا کیوں؟ میرے دوستوں, دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا. آقا فرمانے لگے, الا استحی من الرجل کما تستحی منہ الملائکہ. اور لوگوں, میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس شخص سے حیا میرے رب کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں. یہ میرا عثمان اتنا حیا والا ہے. میرے دوستو, یہ ساری باتیں جس شخص کے اندر جمع ہو جائے اس شخص کو سعادت مند کہا جاتا ہے. جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, اے علی تو بتا دے, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی ایسی خصوصیت جو ان کے اندر ہو کسی اور کے اندر نہ ہو. میرے دوستو, حضرت علی شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ فرماتے ہیں, عثمان وہ ہے یقال لہو فی الملأ الاعلی ذو النورین. عثمان وہ ہے, اس کو میرے رب نے ایسی خصوصیت عطا کی, آدم سے لے کر آپ کے اور میرے پیارے حبیب تک کسی اور کو یہ خصوصیت نہیں ہے. اس کو ملأ اعلیٰ کے اندر ذو النورین کہا جاتا ہے. عثمان واحد وہ شخص ہے جس کے عقد کے اندر ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں اکٹھے میرے اللہ نے عطا کی ہیں. اکٹھے کا مطلب پہلی فوت ہو گئی اور پھر میرے اللہ نے دوسری بیٹی ان کے نکاح میں. یہ حضرت آدم سے لے کر آپ علیہ السلام تک کسی اور کے نصیب کے اندر یہ بات نہیں ہے. باقی ذو النورین کہنے کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پر آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور